بلوچوں کے بارے میں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں تو بلوچوں کے بارے میں یہ خود فورن اسکالرز نے لکھا ہے کہ بلوچوں کو آپ عزت دیں پھر چاہے ان سے ان کی جان بھی مانگ لیں. ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر قاتل بھی چل کر آ جائے, اور عورت کی ہمارے بلوچوں میں بہت عزت ہے کہ اگر عورت اپنی چادر کہیں دشمن کے گھر بھی بھیج دے تو آپس کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہیں بلوچ. تو بلوچوں کی سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ تباہی آ رہی ہے, لانگ ٹرم پلاننگز کی بہت زیادہ کمی پائی گئی ہے. چیف منسٹر نے ہنگامی اجلاس بلایا جیسے ہی یہ بارشیں شروع ہو رہی تھیں تو اس سے پہلے, اور اس اجلاس میں تمام فیصلے لیے گئے. اور پھر جب یہ کیجویلٹیز ہمارے سامنے آئیں اور یہ مانسون کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے سامنے یہ 2 سے 3 بڑی وجوہات یہ آئیں کہ انکروچمنٹ کا مسئلہ, تجاوزات, اگر پچھلی حکومتیں اس پہ قابو پا لیتی تو یہ ڈیمیجز اس قدر نہ ہوتے, اور جو کیجویلٹیز اسپیشلی کوئٹہ میں ہوئی ہیں انکروچمنٹ کی وجہ سے وہ نہ ہوتی. ان اویئرنیس آف دا پبلک ایک بہت اہم وجہ تھی جس کے حوالے سے ہماری جتنی بھی ٹیمز پی ڈی ایم اے ہیں اور ہماری ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم نے کیمپین, جو اویئرنیس کیمپین تھی وہ بھی چلانا شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا نیچرل ڈیزاسٹر. نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے بٹ بیٹر پلاننگ کر کے اس کے جو نقصانات ہیں ہم اسے کم ضرور کر سکتے ہیں. بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اسی کو ہی ڈیل کرتے رہ جاتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ورک کے لیے ہمارے پاس جو فنڈز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. اسی بات پر عمل کرتے ہوئے اب لانگ ٹرم پلاننگز, ہاؤ ٹو ڈیل ود نیچرل ڈیزاسٹر, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. این ڈی ایم اے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے از آن بورڈ. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے سال بھی بارشیں ہوں گی بٹ ایسے بیٹر پالیسیز ہم چھوڑ کے جائیں گے کہ نقصانات کم ہوں گے اور آنے والی حکومتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات, اس پہ فوری ایکشن لیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے, اور کوئٹہ میں آلموسٹ جو تجاوزات ہیں اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب بہت زیادہ پانی کا ریلا آتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بخود بدلتا ہے. جس طریقے سے پہلے سے ہی ویدر فور کاسٹ ہمیں بتا دیا گیا تھا, بٹ اگر آپ بلوچستان کو اوور آل دیکھیں اور جہاں جہاں یہ تباہی آئی ہے اور کریٹیکل سچویشن جن علاقوں میں تھی, جس طریقے سے ہمارا ڈسٹرکٹ لسبیلا, جھلمکسی, کوہلو, اس کے ساتھ ساتھ تربت کیچ, اور ابھی یہ 2 سے 3 دنوں میں قلعہ عبداللہ اور موسیٰ خیل کا علاقہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ معاشی مسئلہ ہے. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ خان آف کلات جو اسپیشل ایک اسٹیٹ تھا وہ اسٹیٹ آف کلات تھا, اور اس کے انڈر پھر ساری ریاستیں آتی تھیں. قائد اعظم خان آف کلات کے لائر ہوا کرتے تھے, اور پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم ایک ویژنری, ایک سیاسی بصیرت رکھتے تھے. تو انہیں پتا تھا کہ پاکستان کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے اور بلوچستان میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو وہ خان آف کلات سے ملے, ان کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, اور اس طریقے سے بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. بات وہیں سے شروع ہوئی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے, لیکن خان آف کلات بھی ایک ویژنری لیڈر تھے, قائد اعظم بھی ایک ویژنری لیڈر تھے. ان کی باہمی رضامندی سے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. بلوچستان کیوں خستہ حالی کا شکار رہا, بلوچستان میں معاشی مسائل کیوں رہے, ابھی تک بنیادی سہولتیں لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ سکیں, اصل بات یہ ہے. دیکھیں, جیسے ہی چیف منسٹر نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی تو فرسٹ سیکیورٹی میٹنگ میں انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے جو ناراض بلوچ ہیں یہ بھی ہمارے لوگ ہیں, اور ہمیں ان سے بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کو حل کرنا ہوگا. بندوق کی طاقت
اور طاقت کے زور پر آپ کوئی ایشو حل نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کا اصلہ کام نہیں آتا. بلوچوں کے بارے میں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں تو بلوچوں کے بارے میں یہ خود فورن اسکالرز نے لکھا ہے کہ بلوچوں کو آپ عزت دیں پھر چاہے ان سے ان کی جان بھی مانگ لیں. ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر قاتل بھی چل کر آ جائے, اور عورت کی ہمارے بلوچوں میں بہت عزت ہے کہ اگر عورت اپنی چادر کہیں دشمن کے گھر بھی بھیج دے تو آپس کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہیں بلوچ. تو بلوچوں کی سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. کہ ہمارا بہت فوکس ہے کہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے بلوچستان میں. اپ لفٹ آف دا پیپل بہت امپورٹنٹ ہے تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. 3 ایسی چیزیں ہیں, اہم چیزیں ہیں جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں: ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ اور لوگوں کے روزگار پر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلوچ خواتین, آپ جانتے ہوں گے کہ ہینڈی کرافٹ کا جو ایک کام ہوتا ہے ہمارے کلچرل, جس طرح یہ چادر بھی میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ ہاتھ کا کام ہے اور اس میں آپ کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. ہمارا یہ کلچر, ہمارے یہ ہینڈی کرافٹ کا جو کام ہے وہ باہر ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان دا منتھ آف سپٹمبر, ویسے یہ اگست کے مہینے میں ہم نے یہ لانچ کر دینا تھا, لیکن ڈیو ٹو یہ جو ہمارے ایشوز اس سیلاب کی وجہ سے چل رہے ہیں اور وہ جو بہت بڑا سانحہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے دلوں میں جب تک ہم زندہ ہیں وہ زندہ رہے گا اور ہم ان کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے. وہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور ہمارے ہیروز نے اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں پر پیش کیا, جو ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن میں شامل تھے, تو ہمارے بلوچستان والے کبھی بھی ان کا یہ احسان نہیں اتار سکیں گے. تو ڈیو ٹو دیز ریزنز ہم نے اس پروگرام کو نیکسٹ منتھ کے لیے پوسٹ پونڈ کر دیا تھا. اب یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں ان کی ایکسیس ہم کروائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. ہمارے بہت سے ڈیلیگیشنز جو ہیں بائی دا اینڈ آف دس منتھ پہنچ رہے ہیں, نیکسٹ منتھ بھی پہنچیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم اس میں انوالو کر رہے ہیں اور ہم ایک برانڈ لانچ کر رہے ہیں. اب یہ جو انیشیٹو ہم لے رہے ہیں بلوچستان سے, یہ ٹریول کرے گا سندھ, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان اور کشمیر. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی جو غریب عوام ہیں, جو خواتین اسپیشلی ہاتھ کا کام کرتی ہیں, ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, ان کی ایکسیس ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹس. اور اس کے ساتھ جو برانڈ لانچ ہوگا وہ ان کے اپنے ہی ادارے ان کے ڈور سٹیپ پہ بن جائیں گے تاکہ ان کے ڈور سٹیپ پہ انہیں روزگار مہیا ہو. اس سے آپ کے ملک کی ریونیو بھی بڑھے گی اور یہ طبقہ ایک صحت مند حصہ بنے گا آپ کے معاشرے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے اقدامات جو حکومت نے اٹھائے ہیں بلوچستان کی, ریکوڈک کا ایک پلان اور ایک ایگریمنٹ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریکوڈک کی مد میں اب کتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور اس کی وجہ سے کتنے مسائل تھے گزشتہ دنوں کہ وہ جو ایگریمنٹ صحیح طریقے سے سائن نہیں ہو سکا تھا, اس کی وجہ سے پاکستان پہ بہت بڑا جرمانہ عائد تھا. میر عبدالقدوس بزنجو نے اس پہ انیشیٹو لیا. بہت سے ادارے, اپنے لوگ, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کیمرہ سیشن چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ایگریمنٹ بڑی کامیابی کے ساتھ سائن ہوا. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ 8,000 سے 10,000 جو ہماری روزگار ہے نوجوانوں کو وہ ملے گی. یہاں پر ٹیکنیکل منرل سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس قائم ہوں گے. جب ان کی ٹیمز آن گراؤنڈ آئیں گی تو جہاں پر یہ ریکوڈک ہے اس علاقے کو CSR کی مد میں ڈیولپ کیا جائے گا, لوگوں کو اپلفٹ کیا جائے گا. اور آپ سوچیں جب ان کی مشینری آن گراؤنڈ آئے گی تو انہوں نے وہاں پہ کالونی بھی بنانے ہیں, بازار بھی بنانے ہیں, اور جہاں جہاں سے یہ مشینری سارا جو بھی پروڈکٹس لے کے گزرے گی وہاں پر روڈز بھی بنیں گے, تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئے گی. یہ تو ایک بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے ریکوڈک کا. اس طرح کے کئی خزانے بلوچستان میں چھپے پڑے ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے یہ رائز بلوچستان ٹائم از آرز ناؤ کے ساتھ کیمپین جو ہم چلا رہے ہیں, اور اس میں ہم اپنی غریب جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اپلفٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو روزگار ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ دے رہے ہیں. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کین چینج یور ورلڈ.
اور ایجوکیشن کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میر عبدالقدوس بزنجو نے اب جس طرح ہی سیلاب کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہے، ہم ان ایشوز سے نکلتے ہیں، تو بڑے بڑے آپ ونڈرز دیکھیں گے کہ جو ایجوکیشن منسٹری میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں۔ انشاءاللہ ودن 3 to 4 months ہم ایسی مثال قائم کر کے جائیں گے، ماڈل ولیجز بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ، تو ایسی مثال قائم کر کے جائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب آپ کی نیت ہوتی ہے تو کام بھی ہو جاتے ہیں۔